نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الحج، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 17 اور 18۔ مذکورہ آیتوں میں اقوام عالم اور عالم انسانیت میں سے مؤمنین، کافرین اور پھر کافرین کے مختلف گروہوں کے متعلق تذکرہ ہے، اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ۔ آیت مذکورہ میں ان الذین آمنوا میں آمنوا سے اہل ایمان مسلمانوں کا تذکرہ ہے، والذین ہادوا یہودی ہے، والصابئین صابئی کا معنی ہے مذہب تبدیل کرنا، اور مذہب تبدیل کرنے والوں کو صابئین کہتے ہیں۔ جلال الدین محلی کا قول ہے کہ صائبین طائفۃ من الیہود، صائبین یہود کا ایک فرقہ ہے، طائفہ ہے، جبکہ جلال الدین سیوطی کا قول ہے، جلال الدین محلی کہتے ہیں کہ صائبین یہود کا طبقہ ہے، ایک فرقہ ہے، اور جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ صائبین نصارہ کی ایک جماعت ہے۔ اور بعض اہل علم کا قول ہے کہ صائبین ایک قوم تھے جو ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ والنصارى، نصارہ جمع ہے نصرانی کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے پیروکار کو نصارہ کہتے ہیں، جس کو ہم عیسائی کہتے ہیں۔ والمجوس، مجوس آتش پرست کو کہتے ہیں، اور بعض اہل علم کا قول ہے کہ سورج پرست کو مجوسی کہتے ہیں۔ والذین اشرکوا سے مراد مشرکین ہے، جس میں عموم ہے۔ وہ مشرکین جو ہر حجر کی، ہر شجر کی عبادت کرتے ہیں، گائے کی عبادت کرتے ہیں، پتھروں کی عبادت کرتے ہیں، درختوں کی عبادت کرتے ہیں، پھر درختوں میں مختلف درختوں کی مورتیوں کی، اصنام کی عبادت کرتے ہیں۔ ان سب کا فیصلہ اللہ رب العالمین بروز قیامت فرمائیں گے، اور ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین ہر ایک کے ظاہر اور باطن سے باخبر ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ فیصلہ کیا ہوگا۔ ان منکرین، مشرکین، کافرین کے بارے میں جو فیصلہ ہے، وہ اس فیصلے کا ذکر بھی قرآن کریم میں بار بار آ چکا ہے، اور فیصلہ یہ ہے کہ مومنین صالحین کے لیے لازوال ابدی رحمت ہوگی، جنت ہوگی، اور کفار کے لیے دائمی عذاب ہوگی۔ اور ان اللہ علی کل شیء شہید۔ آیات نمبر 15 میں فرمایا، آیات نمبر 18 میں فرمایا الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض۔ کائنات کے تمام مخلوقات
ذوی الروح ہے یا غیر ذوی الروح ہے، نباتات ہے، جمادات ہے، سب اللہ کے مطیع ہے، فرمان بردار ہے، اور فرمان برداری کی شکل سے تعبیر کیا سجدہ سے، طاعت سے۔ اب آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہے، پہاڑ ہے، درخت ہے، والدواب جانور ہے، وکثیر من الناس، اور لوگوں میں بہت سارے لوگ جو اللہ کی اطاعت فرمان برداری میں مشغول اور مصروف رہتے ہیں، اور انسانوں میں، لوگوں میں وکثیر حق علیہ العذاب، بہت سارے بدبخت، سرکش، باغی ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کے عبادت سے انکار کرتے ہیں اور اپنی مقصد تخلیق سے انحراف کرتے ہیں، اور جب وہ انحراف کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تو عذاب کے وہ لوگ مستحق ہیں۔ بغاوت کے اساس پر، سرکشی کے اساس پر، نافرمانی کی بنیاد پر یقیناً وہ لوگ عذاب کے مستحق ہیں۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، جن کو اللہ ذلیل کرے تو اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ عزت اور ذلت میرے رب کے اختیار میں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ رب العالمین جو چاہتے ہے کر لیتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اللہ تو فعال لما یرید ہے۔ کائنات عالم اور مخلوقات کا اپنے خالق و مالک کے زیر حکم ہونا، تابع ہونا، ایک تکوینی تقدیری طور پر غیر اختیاری ہے، جس سے کوئی بھی مخلوق، مومن، کافر، زندہ، مردہ، نباتات، جمادات، حیوانات مستثنیٰ نہیں ہے۔ اس حیثیت سے سب یکساں ہے، برابر ہے۔ اور دوسری طاعت جو ہے، فرمان برداری اختیاری ہے، کہ کوئی مخلوق اپنے قصد و اختیار سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کرے۔ پھر یہاں پر مومن اور کافر کا فرق ہو جاتا ہے کہ مومن طاعت شعار ہوتا ہے، مومن فرمان بردار ہوتا ہے، کافر نافرمان ہوتا ہے، کافر سرکش ہوتا ہے، کافر باغی ہوتا ہے۔ لہذا آیت مذکورہ میں کافر اور مومن کے مابین جو فرق بیان کی کہ یہ اس بات کا تقاضا ہے کہ اس میں سجدہ فرمان برداری سے مراد تکوینی تقدیری طاعت نہیں ہے، بلکہ اختیاری طاعت جو ہے اس میں وکثیر حق سے مراد ہے۔ اس حوالے سے اس میں یہ شبہ نہ ہو، اس سوال بھی نہ ہو کہ اختیاری اور ارادی اطاعت تو صرف ذوی العقول میں ہے، انسانوں میں ہے، جنات میں ہو سکتی ہے، حیوانات میں، جمادات میں، نباتات میں عقل و شعور نہیں ہے، تو پھر ارادی اطاعت کیسے ہوگی؟ اور چونکہ قرآن کریم کے بے شمار نصوص میں، نصوص قطعیہ، تصریحات سے یہ اس بات ثابت ہو چکی ہے کہ عقل و شعور سے کوئی مخلوق خالی نہیں ہے، صرف کمی بیشی کا فرق ہے۔ البتہ انسان
اور جنات مکلف ہے۔ انسانوں میں اور جنات میں عقل و شعور کامل و مکمل طور پر عطا کر دیا گیا، اور اسی بنیاد پر انسان اور جنات اللہ کے احکامات پر مکلف ہے کہ وہ اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے۔ اب انسانوں اور جنات کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہے یقیناً وہ غیر مکلف ہے۔ البتہ انسانوں اور جنات کے علاوہ دیگر مخلوقات میں جو شعور ہے وہ کسی نہ کسی درجہ میں اس کا وجود پایا جاتا ہے۔ دیکھ لے، جمادات ہے، ہمارے نظر میں پتھر ہے، اس میں تو شعور نہیں ہے ہمارے نظر میں، ظاہر متبادر، لیکن پتھر کی خشیت کی گواہی تو قرآن کریم دیتی ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں۔ تو خشیت جو ہے کلی مشکک ہے، بعض میں کم ہے، بعض میں زیادہ ہے۔ مخلوقات میں ایک حد تک دیکھو، ایک جانور ہے، کیا ایک جانور اپنے بچے کو نہیں جانتا؟ اس کے اندر یہ شعور نہیں ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ مخلوقات میں ایک حد تک، ایک درجے تک شعور پائی جاتی ہے، اور پھر اس سے وہ اپنی نسل کے افزائش، اولاد کی حفاظت کرتے ہیں اور حیوانات بھی کرتے ہیں۔ تو میں نے گزارش کی کہ جمادات میں بھی شعور پائی جاتی ہے۔ اب اگر جمادات میں شعور پائی جاتی ہے تو حیوانات میں، نباتات میں بطریق اولا اذا ثبت الشیء ثبت بجمیع لوازمہ، بلکہ نتیجہ عام تابع اخص ارذل ہوتی ہے۔ جب جمادات میں شعور ثابت ہے، خشیت ثابت ہے، خوف ثابت ہے، کیا یہ محبت جو ہے یہ شعور کی بنیاد پر ہوتا ہے؟ احد کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا جبل احد یحبنا ونحب، ہم ان سے محبت کرتے، وہ ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو کیا احد جو ہے پہاڑ نہیں ہے؟ تو شعور مخلوقات میں ایک حد تک ہوتی ہے، ایک درجے تک ہوتی ہے، کم ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے وہ علیحدہ ایشو ہے، لیکن کچھ نہ کچھ پایا جاتا ہے۔ ان الذین آمنوا، تحقیق کے ساتھ جن لوگوں نے ایمان لایا ہے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہے، والسابئین، اور سابئین ہے، والنصارى، اور نصارہ ہے، والمجوس، آتش پرست ہے، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے، ان اللہ یفصل بینہم، اللہ رب العالمین فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العالمین، ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر شاہد ہے۔ الم تری ان اللہ، کیا تو نے نہیں دیکھا ہے کہ اللہ رب العالمین یسجد لہ، سجدہ کر رہا ہے اس کے لیے، من فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند، والنجوم، اور ستارے، والجبال، اور پہاڑ، والشجر، اور درخت، والدواب، اور حیوانات چوپائے، وکثیر من الناس، اور بہت سے لوگوں میں سے، وکثیر، اور بہت سے ایسے ہیں، حق علیہ العذاب، کہ ثابت ہو چکا ہے ان پر عذاب، ومن یہن اللہ، اور جسے اللہ ذلیل کر دے، فما لہ من مکرم، پس نہیں ہے اس کو کوئی عزت دینے والا، ان اللہ یفعل، بے شک اللہ رب العالمین کرتا ہے، ما یشاء، جو چاہے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔